اهدنا الصراط المستقيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، حج کے حوالے سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی ملاقات میں ہم شیخ سے سنیں گے کہ شیخ مینا سے مکہ جانے کا آسان اور شارٹ کٹ راستہ کیا ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز حجاج کرام، راستے کے حوالے سے کہ ایک بندے کو 10 تاریخ کے دن یا 11 تاریخ کے دن طواف کے لیے مکہ جانا ہے، تو مکہ جانے کے لیے مینا کی جو وادیاں ہیں، یعنی جہاں پر ٹینٹ بنے ہوئے ہیں، وہاں پر گاڑیوں کی کوئی آمد و رفت نہیں ہے۔ یعنی آپ کے اپنے ٹینٹ کے پاس میں جو گاڑیاں آپ کو 10 ذوالحجہ کے شروع میں مزدلفہ سے مینا چھوڑ کر جائے گی، اب مکہ جانے کے لیے آپ کو خود سے جانا ہوگا، یا پھر بعض ٹور والے یا وہاں کے مقامی لوگ لے جاتے ہیں، ایک الگ بات ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی خاص کر وہ لوگ جو حج کمیٹی سے گئے ہیں تو انہیں اپنا انتظام بہرحال خود کرنا ہوگا۔ اس کے لیے آسان کیا راستہ ہو سکتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ ہمارے اس سے پہلے بھی بعض ویڈیوز میں ہم نے مان لیجئے بتایا تھا حرم سے جمرات آنے کا راستہ، یا پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ جمرات سے ٹینٹ آنے کا راستہ۔ تو بعض بھائیوں نے کمنٹس میں لکھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا یا ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ دیکھیے، انفرادی طور پر، انڈیویجولی طور پر اگر کسی کے ساتھ کچھ اچھا ہو جائے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ ہمیشہ سب کے لیے کام آنے والی چیز ہے، یا اگر کسی کے ساتھ کبھی کچھ غلط ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سبوں کے ساتھ یہی چیز پیش آئے گی۔ نارملی ہم جو چیز بتا رہے ہیں وہ ایک ایسا راستہ ہے جس کو آپ اختیار کریں گے تو ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم نے آپ کے لیے وہ راستہ چنا ہے جس میں آپ کی تکلیف بہت محدود ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بھٹکتے پھرنا پڑے، بلکہ اگر آپ چل سکتے ہوں تو تھوڑا چلنے میں آپ کے لیے بڑی راحت ہو سکتی ہے۔ تو آئیں ہم جس دن مینا سے آپ کو مکہ جانا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ دیکھیں یہ راستے ہیں، مینا کے اندر کئی راستے ہیں اور یہاں پر نیچے ٹینٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو ٹینٹ بنے ہوئے ہیں، ایک اس کو آپ سمجھ لیجئے، یہ ٹینٹ ہیں، اور یہ راستے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا، یہ مان لیجئے روڈ نمبر 50 ہے، پھر یہ پیدل چلنے والوں کا راستہ ہے، یہ روڈ نمبر 56 ہے، یہ روڈ نمبر 62 ہے، یہ اس طرح کی روڈ ہے۔ اب آپ کو مینا سے مکہ جانا ہے تو آپ دیکھیں، آپ کے کراس میں اوپر 2 بلکہ 3 برج آتے ہیں۔ یہاں بورڈ چھوٹا ہے ہمارے پاس، آپ بہرحال سمجھنے کی کوشش کریں، جتنا کچھ ہم آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ ایک برج ادھر ہے، یہ ہے کنگ خالد برج، اور یہ ہے کنگ عبداللہ برج، اور یہ ہے کنگ فیصل برج۔ آپ کے قریب جو برج ہے، اب یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھیں، یہ جمرات ہے، یہ مسجد خیف ہے۔ اب یہ جو پہلا برج ہے کنگ خالد برج، دوسرا کنگ عبداللہ برج، تیسرا کنگ فیصل برج۔
آپ اس میں جہاں آپ کو قریب ہے، اچھا چوڑائی میں یہ برج سب کو ملے گا، آپ کے ٹینٹ جہاں کہیں ہو. لمبائی میں کچھ لوگوں کے ساتھ فرق ہو سکتا ہے، کسی کو یہ قریب ملے، کسی کو یہ قریب ملے، کسی کو یہ دونوں برابر ہو کہ یہ تو بہت پیچھے کی طرف جانتا ہے. بہرحال جہاں کہیں ہو آپ کو ان برج کے اوپر آنا ہے. نیچے سے آپ برج کے اوپر چڑھیں، اور اگر آپ جمرات کی طرف منہ کر کر کھڑے ہیں تو آپ کے لیفٹ میں آپ جب جائیں گے تو کنگ خالد برج کے یہاں پر آپ کو ایک ٹنل ملے گا. یہ ٹنل کراس کرتے ہی یہاں پر آپ کو عزیزیہ آئے گا، اور یہاں پر بھی ایک بڑا ہاسپٹل ہے، یہاں پر ایک بڑا ہاسپٹل ہے مینا ہاسپٹل کے نام سے. اس کے باہر آپ جائیں گے تو یہ بھی عزیزیہ ہی آئے گا، اور یہ کنگ فیصل تھوڑا آگے چل کر آتا ہے. اگر آپ کو سب سے پہلے اور اہم یہ کہ آپ کو اسی کے اوپر گاڑیاں ملے گی، اسی برج کے اوپر بہت سارے بس والے رکیں گے، آپ کو مکہ مکہ کی آواز لگائیں گے، تو آپ اس سے طے کر لیجئے پہلے کہ اس بارے میں ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ایک ویڈیو ہمارا کہ ٹیکسی والے سے جب پیسہ معلوم کر رہے ہوں تو آپ معلوم کریں کہ کتنا لے رہا ہے. اس طرح سے اشارہ کر کر آپ سمجھیں گے 5، وہ کہہ رہا ہے 50. تو یہ غلط فہمی میں نہ رہیں، آپ معلوم کریں. انگلش میں بھی آپ بول کر دیکھیں 5 ریال 50 ریال، تو یہ اس طرح سے بات آپ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے آسانی ہوگی. یا میں اور بھی کچھ آسانی کے لیے آپ کو کچھ عربی کے گنتی بتاتا ہوں تاکہ آپ سمجھ میں آ جائے. 5 خمسہ، 5 خمسہ، 10 عشرہ، 20 20، 30 30، 40 40، 50 50، اور 100 100. اب آپ دیکھیں 5-6 حروف ہیں یا 5-6 کلمات ہیں، اس میں بھی اگر آپ کو 15 کہنا ہے 15، عربی میں آپ گرامر کے حساب سے کہیں گے تو 15 ہوگا، لیکن اتنا گہری عربی بھی ضرورت نہیں ہے. 15، 25، 35، 45، تو اس طرح سے آپ کچھ چیزیں یاد کر لیں تو آپ کو میں سمجھتا ہوں آسانی ہوگی. بہرحال آئے ہم راستے کی طرف. اس برج کے اوپر اگر آپ کو مان لیجئے بس نہیں ملی، آپ تھوڑا سا پیدل آئیں، یہ ٹنل سے باہر آئیں گے تو آپ کو گاڑیاں ہی گاڑیاں ملے گی. اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیوں یہاں پر کون سی گاڑیاں آتی ہیں اور کون سی گاڑیاں نہیں آتی. یہاں مینا کے اندر آنے کے لیے باقاعدہ گاڑیوں کا لائسنس بنتا ہے، تصریح کہتے ہیں اس کو. جس گاڑی کے اوپر تصریح رہتی ہے وہی گاڑیاں مینا کے اندر آ سکتی ہیں. جبکہ بہت سارے سعودی اپنی پرائیویٹ گاڑیوں کو چلاتے ہیں ٹیکسی کے طور پر اور وہ آپ کو بھیجتے ہیں، لیکن ان کی انٹری مینا کے اندر نہیں ہوتی. لہذا اگر آپ تھوڑا سا چلیں گے، میں سمجھتا ہوں آدھا پونا کلومیٹر، زیادہ سے زیادہ آپ راؤنڈ فگر میں 1 کلومیٹر کہہ لیجئے، یعنی اس ٹنل کے باہر 1 کلومیٹر آپ چلیں گے تو عزیزیہ میں جب پہنچیں گے تو آپ کو چھوٹی بڑی کئی گاڑیاں ملے گی جو آپ کو حرم تک پہنچائے گی. اسی طرح سے کنگ عبداللہ برج پر بھی یہی حال ہے. یہاں پر اندر جو ہے سبھی گاڑیوں کو آنے نہیں دیتا ہے. جو گاڑیاں باقاعدہ حج کے لیے جن کے پاس پرمٹ ہے وہی اندر آ سکتی ہیں. اس لیے آپ اس راستے کے قریب ہیں تو یہاں سے بھی باہر کی طرف جب جائیں گے تو آپ پھر عزیزیہ کے اندر ہیں. ایک عزیزیہ شمال، ایک عزیزیہ جنوبیہ کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد جو لوگ مزدلفہ کے قریب ہیں یعنی جمرات سے بہت دور ہیں، مزدلفہ میں جو علاقہ ہے وہاں پر، تو وہاں پر کنگ فیصل آپ کو برج ملے گا. کنگ فیصل برج سے بھی آپ جو ہے مکہ جا سکتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو لیفٹ میں جانا پڑے گا. اچھا یہاں پر ایک اور چیز ہے میں بتا دیتا ہوں، اگرچہ کہ یہاں پر ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے، تھوڑا سا یہ مشکل ہے. یہاں پر ایک راستہ ہے جس کا یہ روڈ نمبر 38 ہے.
یہ روڈ نمبر 38 بھی جو نا یہ برابر رنگ روڈ کے طور پر استعمال ہوتی ہے، یعنی کنٹینیو چلتی رہتی ہے. یہاں پر بھی گاڑیاں ملتی ہیں لیکن یہ بہت کونے میں ہے، شاید آپ کے لیے وہاں سے یہاں آنا ممکن نہیں ہے، لیکن یہیں کہیں اگر آپ کے ٹینٹ ہو تو روڈ نمبر 38 کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کنگ خالد برج پر، کنگ عبداللہ برج پر، اگر آپ اینڈ میں ہے تو کنگ فیصل برج سے لیفٹ میں جا کر یا تو آپ کو برج کے اوپر گاڑیاں ملے گی یا آپ برج سے تھوڑا باہر کی طرف بنا سے باہر نکلیں گے تو آپ کو گاڑیاں ہی گاڑیاں ملے گی جو آپ کو حرم کے قریب تک پہنچا سکتے ہیں. لہٰذا اگر آپ ہمارے اس مشورے پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ راحت ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور حج کے اس سفر کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ ووفقہ لکل خیر کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم، میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیوز، الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد کبھی شیخ عارف کبھی شیخ ابراہیم بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، پھیلائیں.